یہ میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آکسیجن کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں، کھانے خربوزے تربوز کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں. ایک دعویٰ میں نے کیا تھا کہ جو چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اللہ نے اس کے حصول کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، کھانے سے بھی زیادہ، گھر سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے میرا تعارف اور دین پر چلنا اور اسلام کو فالو کرنا. تو آپ بتاؤ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ جو سب سے زیادہ ضروری میرے اور آپ کے لیے ہو اس کے سمجھنے کو اللہ نے مشکل بنا دیا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا برباد ہے، تباہ ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جہنم میں جائے گا وہ. دعویٰ کتنا بڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کا. بھائی جو پانی جس کو نہیں ملا وہ برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ جس کو روٹی نہیں ملی برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس کو آکسیجن نہیں ملی برباد ہو گیا نا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے یا سرے سے کسی مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ کیا ہو گیا؟ برباد. اور قرآن آخرت کی بربادی کو دنیا سے بڑی بربادی مانتا ہے، کیونکہ دنیا میں اینڈ سب کا بربادی ہے. آپ کو پانی ملتا رہے تو بھی مرو گے آپ ایک دن، آپ کو کھانا ملتا رہے پھر بھی مرو گے. آکسیجن ملتی رہی، جتنے مرے ہیں ان کو آکسیجن بھی مل رہی تھی، کھانا بھی مل رہا تھا، پانی مل رہا تھا. دنیا میں تو ایسی اس لیے قرآن کہتا ہے اصل بربادی کون سی ہے؟ آخرت کی. تو آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کس مذہب کے پیچھے چلنا ہے؟ بولو اسلام. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، پھر اس اسلام کو سمجھنا اللہ نے اگر مشکل بنا دیا ہو جبکہ وہ ضروری پانی سے زیادہ ہو تو پھر یہ تو اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے اللہ نے اسلام کی حقانیت، اسلام کو سمجھنا کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ برحق مذہب ہے. دنیا کا سب سے آسان کام اللہ نے یہ رکھا ہے. اس کو کوئی لمبے چوڑے مناظروں کی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے.